السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم اسلام کی بنیاد رکھنے والے اور مسلمانوں کے سب سے مقدس ملک عرب کے بارے میں بات کریں گے۔ سعودی عرب مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ملک اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 13واں بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب اسلام کی جائے پیدائش اور مذہب کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ کا گھر ہے۔ حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے اور اس کے لیے مکہ جانا ضروری ہے۔ تقریباً 20 لاکھ لوگ سالانہ اس کے لیے سفر کرتے ہیں۔ سعودی عرب ایک اسلامی ریاست ہے اور غیر مسلموں کو سعودی شہریت نہیں دی جاتی۔ یہ ملک کسی ایسے شخص کی عوامی مذہبی عبادت پر پابندی لگاتا ہے جو مسلمان نہیں ہے، تاہم لوگ اپنے مذہب پر ذاتی طور پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم آپ کو سعودی عرب کی دلچسپ معلومات اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ویورز، دنیا کی 2 بڑی مساجد سعودی عرب میں ہیں، مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد النبوی، جس میں 50 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کا کل رقبہ 21,50,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 3,61,00,000 کے قریب ہے۔ ویورز، ایک نیزے نے ریاض کے مسمک پورٹرس کو 120 سال تک مسلط کر رکھا ہے۔ 1902 میں ابن سعود نے الدہرہ کے گھنونے قلعے پر چھاپا مارا تھا جب ایک خاص مضبوط فوجی نے سامنے کے دروازے پر نیزہ مارا تھا اور یہ اب بھی وہیں موجود ہے۔ حج کے دوران مکہ میں لوگوں کی تعداد معمول کی آبادی سے دگنی ہوتی ہے۔ مکہ اس وقت تقریباً 20 لاکھ افراد کا گھر ہے، لیکن حج کے لیے آنے والوں کی تعداد 40 لاکھ سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب کو اس کا نام قدیم مصریوں نے دیا تھا۔ بلیوں سے محبت کرنے والے احرام کے شوقین مصری لوگ اس علاقے کو الربی کہتے تھے۔ جدہ کا فارمولا 1 اسٹریٹ سرکٹ دنیا کا دوسرا تیز ترین سرکٹ تھا۔ فارمولا 1 کے مطابق اس کی اوسطاً رفتار 252.8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ فارمولا 1 کے حالیہ سیزن کے دوران مجموعی طور پر دوسرا تیز ترین سرکٹ تھا۔ جدہ میں کنگ فہد فاؤنٹین دنیا کا سب سے اونچا چشمہ ہے۔ بحیرہ احمر سے چھڑکتے ہوئے یہ قابل ذکر نظارہ 312 میٹر اونچا ہے۔ پانی آسمان کی طرف 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بہتا ہے۔ اسے شاہ فہد بن عبدالعزیز ال سعود نے عطیہ کیا اور 1985 میں مکمل ہوا۔ ریاض کا مطلب ہے باغ۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شہر کے قدیم نام سے مراد نخلستان کے چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں جو تقریباً 500 سال قبل اس علاقے کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ ریاض دنیا بھر میں امیروں کی فہرست میں 80ویں نمبر پر آتا ہے۔ مجموعی جی ڈی پی کے لحاظ سے ریاض دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ سعودی عرب دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ پیٹرول ایکسپورٹ کرتا ہے۔ سعودی مملکت کے پاس زمین پر پیٹرولیم کے تمام ثابت شدہ ذخائر کا تقریباً 16% ہے۔ سعودی عرب کے پاس دنیا کا واحد قومی پرچم ہے جس کے اصولی ڈیزائن کے طور پر ایک نوشتہ دکھایا گیا ہے، مطلب اس کی کرنسی پر بھی وہی الفاظ کندہ ہیں جو اس کے پرچم پر لکھے گئے ہیں۔ سعودی عرب واحد عربین اورکس کا گھر ہے۔ اس کے شکار نے 1950 کی دہائی کے دوران نافود کے علاقے کی جنگلی آبادی کا صفایا کر دیا، لیکن دوبارہ بحالی کے پروگرام کی بدولت اب وہاں تقریباً 500 ایسے جانور موجود ہیں۔ ویورز، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سعودی عرب کے پاس کوئی دریا نہیں ہے۔ حقیقت اسے دنیا کا سب سے بڑا ملک بناتی ہے جس میں دریا نہیں ہے۔ ملک میں ابراج البیت ٹاورز میں دنیا کی سب سے اونچی کلاک لگائی گئی ہے۔ یہ گھڑی 601 میٹر بلند ہے جو اسے دنیا کی سطح زمین سے بلند ترین گھڑی بھی بناتی ہے۔ 43 میٹر ڈایا میٹر میں گھڑی کا فیس لندن میں بگ بین کے مقابلے میں 6 گنا بڑا ہے۔ عرب کا صحرا زمین کا 5واں بڑا صحرا ہے۔ یہ عراق، اردن، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یمن میں پھیلتا ہے، جو کہ 2.33 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ کنگڈم کے ترک شدہ گاؤں الحبالہ تک صرف کیبل کار کے ذریعے ہی رسائی ممکن ہے۔ جنوب مغربی سعودی عرب میں ابہا شہر کے قریب الحبالہ ایک بہت ہی کھڑی چٹان کے کنارے واقع ہے، جس کی وجہ سے اسے ہینگنگ ولیج کا نام بھی دیا گیا ہے۔ پہلے دنوں میں دیہاتی صرف رسیوں پر چڑھ کر اپنے گھروں تک پہنچ سکتے تھے۔ وہ عثمانیوں سے بھاگنے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے، لیکن اب یہ جگہ پیراگلائڈرز میں مقبول ہے۔ یونیسکو نے عربی خطاطی کو انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج آف ہیومینٹی قرار دیا۔ گزشتہ کئی صدیوں کے دوران سعودیہ نے عالمی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ اسلام کی جائے پیدائش ہے اور ایک قدیم تجارتی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ تیل کی دریافت کے بعد سعودی عرب ایک صحرائی ملک سے ایک جدید و نفیس ریاست میں تبدیل ہو گیا جو عالمی سطح پر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سعودی عرب ایک منفرد مقام ہے۔ اپنی بھرپور ثقافت، متنازع تاریخ، مضبوط معیشت، اسٹریٹجک جغرافیہ اور ایک انتہائی چیلنجنگ آب و ہوا کے ساتھ یہ ایک ممتاز اہمیت رکھتا ہے۔
इस किंगडम का इंचार्ज एक नौजवान शहजादा है। जब से इनके वालिद सुलेमान 2015 में तख्त पर बैठे थे, इनके 30 साला बेटे शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान बेमिसाल ताकत के ओहदे पर फायज हो गए। वो वली अहद, वजीर दिफा और नायब वजीर आजम बन गए। वो अहम कौंसलों के चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं जो सलामती और इक्तिसादी तरक्की के मसाइल से निपटते हैं। सऊदी खानदान की कीमत तकरीबन $100 बिलियन है, तभी ये दुनिया का अमीर तरीन शाही खानदान है। इनकी आमदनी का बड़ा जरिया सऊदी अरब के तेल के ज़खायर हैं, जिनकी मालियत इस वक्त तकरीबन $2 ट्रिलियन है। सऊदी शाही खानदान ऐशो इशरत में रहता है। मुल्क की क़यादत वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान करते हैं और इस शहजादे ने $450 मिलियन की डवेंची पेंटिंग, 300 मिलियन में फ्रेंच एटो और $500 मिलियन में एक यॉट खरीदी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दुनिया के 8वें ताकतवर तरीन शख्सियत करार दिया जाता है। सऊदी शाही खानदान में 7,000 से ज्यादा शहजादे हैं। इन सबको बावकार नौकरियां दी जाती हैं जो दूसरे अहले सऊदियों को बड़ी नौकरियां हासिल करने से रोकती हैं। शाह इब्न सऊद सऊदी कौम के बाप हैं। उन्होंने आजादी का ऐलान करने के बाद 1930 में बादशाह का ताज पहना। इनकी जिंदगी में इनकी 17 बीवियां, 44 मारूफ बेटे और नामालूम तादाद में बेटियां थीं। सऊदी अरब का नाम इब्ने सऊद के नाम पर रखा गया। वो आलमी तारीख के इन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपना नाम पर एक कौम रखी। 1935 में सऊदी अरब के फादर और मुल्क के पहले बादशाह इब्ने सऊद को इंग्लैंड की मलका एलिजबेथ ने नाइट का खिताब दिया। सताम बिन अब्दुल अजीज इब्ने सऊद का पहला बेटा था जिसने अमेरिकी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1965 में सैन डिगो यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। वो इब्ने सऊद के इकलौते बेटे भी थे जिन्होंने सिर्फ एक बीवी से शादी की। सऊदी अरब के तरक्की पसंद बादशाहों में से एक शाह फैसल को जनवरी 1975 के टाइम्स टुमारो ने टाइम्स मैन ऑफ द ईयर करार दिया था। इसी साल इन्हें कत्ल करा दिया गया। 1985 में शहजादा सुल्तान बिन सलमान एक अमेरिकी खलाई शटल पर सवार हुए और स्पेस में सफर करने वाले पहले मुसलमान और अरब बन गए। तलवारबाजी का रक्स हर साल रियाज में सऊदी शाही खानदान की रीयूनियन के दौरान मुनक्कद किया जाता है। ये आल सऊद के जंगजुओं और वबाबी मबलगीन के दरमियान इत्तेहाद का जश्न मनाता है। बिन लादेन खानदान के सऊदी शाही खानदान से करीबी ताल्लुकात हैं। 2011 में एक सऊदी शहजादे ने सऊदी बिन लादेन ग्रुप को जद्दा टावर की तामीर के लिए $1.23 बिलियन का ठेका दिया। ये टावर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनने जा रहा है। सऊदीया में शादी की तकरीबात खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग मुनक्कद करवाई जाती हैं। सऊदी अरब में दूल्हा और इसकी दुल्हन की शादी की तकरीबात अवामी मकामात पर अलग अलग की जाती हैं। बहुत से सऊदी जोड़े अपनी शादियाँ एक साथ मनाने के लिए बैरून मुल्क का इंतखाब करते हैं। सऊदी अरब के ज्यादातर लोग अभी भी रवायती तर्ज जिंदगी को अपनाते हैं। 21वीं सदी में सऊदी तर्ज जिंदगी में बहुत कम तब्दीलियां आई हैं। हर जगह कबायलियत और गहरी जड़ों वाली मजहबी रवायत आज भी आम है, जैसा कि हजारों साल पहले था। सऊदी सकाफत की जड़ें अरबी रस्म और रवाज और इस्लामी तालीमात में पेवस्त है। सऊदी सकाफत को इस्लामी तालीमात से अलग करना नामुमकिन है। सऊदी जिंदगी में रोजाना की नमाज, रमजान और हज का मौसम दीगर इस्लामी तरीकों के साथ शामिल है। रवायती अरबी खानदान एक समाजी और इक्तिसादी इकाई है। खानदान के तमाम अफराद इस बात को यकीनी बनाने में अपना हिस्सा डालते हैं कि माशरे में इनका मकाम बेहतर हो। खानदानी गर्मजोशी माशरती या इंफरादी परेशानी के वक्त मदद फराहम करती है। डायस्पोरा में एक मुतहरक सऊदी कम्युनिटी है। तमाम सऊदी अरब में नहीं रहते, लाखों बैरून मुल्क भी रहते हैं। बैरून मुल्क मुक़ीम ज्यादातर सऊदी, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और दीगर अरब ममालिक में पाए जाते हैं। सऊदी अरब में एक जुबान बोली जाती है लेकिन लहजे बहुत सारे हैं। जदीद म्यारी अरबी रस्मी प्लेटफॉर्म्स जैसे किताबों, जरायद, अखबारात और टीवी में इस्तेमाल होती है। तहम जब बात की जाए तो हर अरब मुल्क की अपनी बोली होती है। सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले शख्स को मराकश की बोली समझना मुश्किल हो सकता है। सऊदी अरब में भरपूर किस्म का खाना मिलता है। सऊदी खाना मुनफरद है क्योंकि इसमें दिलकश और गर्म पकवान की एक वसी रेंज जो कि सऊदी के खाना बदोश माजी से मुतासिर है। ज्यादातर पकवान में गोश्त, चावल, रोटी और मसाले होते हैं। कब्सा जो कि रोस्ट चिकन और खुशबूदार चावलों का मजमुआ है, सऊदी अरब की मशहूर डिश है। सऊदी माशरे में जादू टोना एक संगीन जुर्म है। सऊदी अरब में हैरी पॉटर की किताबों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत के पास इंसदादे जादू एक्शन यूनिट है।
جو مذہبی پولیس کے ماتحت ہے۔ سعودی عرب اسلامی قمری کیلنڈر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کیلنڈر کی ابتدائی تاریخ 622 عیسوی میں ہے، جس سال پیغمبر اسلام مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے۔ اس واقعے کو ہجرہ کہتے ہیں۔ تمام سعودی روایتی لباس نہیں پہنتے۔ سعودی آدمی کی الماری میں آپ کو ٹی شرٹ اور جینز ملنے کا امکان ہے، سوائے مذہبی آدمی کے۔ روایتی لباس کو کام اور رسمی مواقع کے لیے مناسب لباس سمجھا جاتا ہے۔ نجی طور پر زیادہ تر سعودی مغربی لباس اپناتے ہیں۔ کافی کا عربی نام سعودیہ میں قہوہ ہے۔ اس لفظ کو بعد میں عربی میں اپنایا گیا، جس کے معنی ہے a substance that prevents sleep۔ سعودی عرب میں پہلی دفعہ کافی کی دکانیں 16ویں صدی کے وسط میں مکہ میں کھولی گئی۔ عربی زبان قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان بھی ہے، جس میں 20 سے زیادہ ممالک میں 200 ملین بولنے والے ہیں۔ اونٹ کے بچے کا گوشت سعودی عرب کا خاص گوشت ہے۔ بہترین ذائقے کے لیے اونٹ کے بچے کی عمر 6 ماہ سے 1 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس طویل عرصے سے سعودی عرب میں کسی غیر مسلم کو دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، تاہم 2012 میں قوانین میں نرمی کی گئی تھی اور کچھ شرائط غیر مسلم کی تدفین کی اجازت دے سکتی ہیں۔ ٹی وی کو شاہ فیصل نے 1965 میں متعارف کرایا تھا۔ مذہبی جنونیوں نے اس فیصلے کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی۔ ٹی وی اسٹیشن پر حملے کے دوران شاہ فیصل کے بھتیجے کو پولیس نے قتل کر دیا۔ گھوڑے سعودی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ گھوڑوں کو سب سے پہلے موجودہ یوکرین میں 4000 قبل مسیح میں پالا گیا تھا۔ پالنے کے بعد وہ عرب، یورپ اور وسط ایشیا میں پھیل گئے۔ عربی گھوڑوں کو برداشت اور رفتار جیسی عمدہ خصوصیات کے لیے پالتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی اشاعت میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق سعودی عرب کی تاریخ 3 عناصر کی طرف سے تبدیل کی گئی ہے: تیل کی دولت، مذہب اور قبائلیت۔ خواتین کو ووٹ دینے کی اجازت دینے والا سعودی عرب دنیا کا آخری ملک تھا۔ سعودی خواتین کو 2015 میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دینے والا پہلا ملک نیوزی لینڈ تھا۔ سعودی عرب کے بدوؤں کی ایک طویل تاریخ ہے اور وہ سعودی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ اپنی روایات کو برقرار رکھنے پر اصرار کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی وسیع عرب معاشرے کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ان کے مضبوط قبائلی اور خاندانی رشتے ہیں اور وہ اب بھی صحرائی ضابطوں کی پیروی کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں تقریباً 18 لاکھ بدو ہیں اور وہ نیم خانہ بدوش طرز زندگی گزارتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نماز کے دوران سعودی عرب میں ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ نماز آدھے گھنٹے تک چل سکتی ہے اور اس پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ یہ عمل دن میں 5 بار کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے تمام پبلک اسکول مذہبی ہیں۔ پہلی جماعت میں روزانہ قرآن کے مطالعے میں اسکول کے دن کا تقریباً نصف وقت لگتا ہے۔ ایلیمنٹری اسکول کے طلبہ کو ہفتے میں 9 ادوار کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ دیگر مضامین شمول ہسٹری، جغرافیہ، سائنس اور ریاضی کے لیے ہفتے میں صرف 12 پیریڈز ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں مذہبی پولیس فورس ہے۔ سول پولیس فورس رکھنے کے علاوہ سعودی عرب میں مذہبی پولیس فورس بھی ہے، جسے ملک میں عمل اور فکر کو پاک کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ سعودی عرب اسلام کے 3 مقدس ترین شہروں میں سے 2 کی میزبانی کرتا ہے، مکہ اور مدینہ۔ یروشلم اسرائیل کا تیسرا مقدس ترین شہر ہے۔ حجر اسود کو اسلامی شبیہات میں سے مقدس ترین تصور کیا جاتا ہے۔ حجر اسود مکہ کی عظیم مسجد میں واقع ہے، جو اسلام کے مقدس ترین مساجد ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کیا تھا۔ یہ اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ خانہ کعبہ اسلام کی مقدس ترین مسجد کے مرکز میں سے ہے۔ یہ ماربل، لائم سٹون اور راک سے بنایا گیا ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان دنیا کے ہر کونے سے یہاں ان مقامات کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ ورلڈ بینک کی 2020 کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی عرب شمالی افریقہ اور مڈل ایسٹ میں کاروبار کرنے کے لیے بہترین جگہوں میں شامل ہے۔ رپورٹ کے دیگر ممالک میں کویت، بحرین اور اردن شامل ہیں۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ 9ویں سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ دسمبر 2019 تک تداول سعودی عرب اسٹاک ایکسچینج کو دنیا کی 9ویں بڑی اسٹاک مارکیٹ شمار کیا جاتا تھا۔ یہ مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ کی سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے۔ سعودی عرب کئی دہائیوں سے تیل ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک رہا ہے، لیکن اکتوبر 2013 میں امریکہ دنیا کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر بن گیا۔ گھوار آئل فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا آئل فیلڈ ہے۔ یہ مشرقی صوبے میں واقع ہے اور یقینی طور پر دنیا میں تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا آئل فیلڈ ہے۔ تیل پہلی بار یہاں 1938 میں دریافت ہوا اور اس نے سعودی عرب کے لیے سب کچھ بدل دیا۔ ملک کے پاس تیل کے دوسرے بڑے ذخائر بھی ہیں۔ دوسرے بڑے ذخائر ہیں وینزویلا کے بعد اور ملک کی جی ڈی پی کا تقریباً نصف تیل سے آتا ہے۔ دنیا میں اونٹوں کی سب سے بڑی منڈی سعودی عرب کے شہر ریاض میں پائی جاتی ہے۔ اس بازار میں روزانہ 100 اونٹ فروخت ہوتے ہیں۔ نیشن ماسٹر کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سعودی عرب تمباکو کے 20 بڑے امپورٹرز میں
شامل ہے۔ سعودی شہری سگریٹ پر روزانہ تقریباً 8 ملین امریکی ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ سعودی عرب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں عالمی رہنما بننے کے لیے تیار ہے۔ سعودی حکومت نے 5G، مشین لرننگ، انٹرنیٹ آف تھنگس، بلاک چین، روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ سعودی عرب میں انکم ٹیکس نہیں ہے۔ انکم ٹیکس کی بجائے زکوٰۃ ہے، یہ 2.5% ہے جو اثاثوں پر لگایا جاتا ہے، نہ کہ آمدنی پر۔ یہ صرف مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے لیکن غیر ملکیوں پر نہیں۔ سعودی عرب غیر ملکی مزدوروں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ سعودی افرادی قوت کا 60% غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر سعودی پبلک سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور انہیں پرائیویٹ سیکٹر میں شمولیت کے لیے بہت کم ترغیب ملتی ہے۔ خواتین کی ملکی اکانومی میں شرکت تقریباً 20% ہے۔ یہ دنیا میں خواتین کی مزدوری میں شرکت کی 8ویں سب سے کم شرح ہے۔ جاپان میں شرح 49% ہے جبکہ امریکہ میں تقریباً 47%۔ سعودی عرب کا صرف 1.45% حصہ قابل کاشت ہے۔ 95% صحرائی یا نیم صحرائی ہے۔ اس کے کچھ بڑے صحرائی علاقے ہیں جن میں ربع الخالی اور ان نفود شامل ہیں۔ یہ دریا کے بغیر دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈیسیلینیشن پلانٹ الجبیل سعودی عرب میں پایا جاتا ہے۔ یہ روزانہ 1.4 ملین مکعب میٹر پانی مہیا کرتا ہے۔ سعودی عرب گاڑی چلانے کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب، جنوبی افریقہ، تھائی لینڈ اور ملیشیا گاڑی چلانے کے لیے سب سے خطرناک ممالک ہیں۔ جب اموات کے لحاظ سے بات کی جائے تو سعودی عرب کی کارکردگی بدتر ہے۔ سعودی عرب دنیا میں کھجور پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ سالانہ بنیادوں پر 1.5 ملین ٹن کھجور کی کٹائی کرتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا نخلستان کا گھر ہے جو یونیسکو کے عالمی ورثے کا حصہ ہے اور اس میں 2.5 ملین کھجوروں کے درخت ہیں۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔